ہم سب کے دل میں ایک سوال کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، کیا میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اور اگر نہیں تو میں کیسے اس کا پیارا بن سکتا ہوں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی راز ہے، شاید یہ کوئی خاص عبادت ہے، شاید یہ کسی خاص مقام والوں کے لیے ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صاف صاف بتا دیا کہ وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، یہ کوئی مشکل فارمولہ نہیں، یہ سیدھی، واضح اور عملی صفات ہیں جو ہر انسان اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 ایسی خوبیوں کے بارے میں جنہیں اختیار کر کے آپ اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتے ہیں۔ ہر خوبی قرآن سے ثابت اور زندگی سے جڑی ہوئی ہے، تو آئیے ایک ایک کر کے ان صفات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، الصابرین، صبر کرنے والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر صرف چپ رہنے کا نام نہیں، صبر 3 جگہ ہوتا ہے: مصیبت پر، گناہ سے بچنے میں، اور نیکی پر قائم رہنے میں۔ جب زندگی آپ کو آزمائے، جب لوگ آپ کو غلط سمجھیں، جب حالات آپ کے خلاف ہوں اور آپ ٹوٹنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مضبوط کھڑے رہیں، تو یہ صبر ہے۔ جب آپ غصے میں چیخنے کے بجائے خاموشی اختیار کریں، مایوسی میں ہار ماننے کے بجائے دعا کریں اور تاخیر کو انکار نہ سمجھیں، تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، توکل کا مطلب ہے کوشش پوری، بھروسہ مکمل۔ جب آپ منصوبہ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ توکل ہے۔ جب دل کہتا ہے سب بگڑ گیا اور زبان کہتی ہے یا اللہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، المحسنین، نیکی کرنے والے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ وہاں بھی اچھا کریں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہاں بھی دیں جہاں آپ روک سکتے ہوں، وہ بھی معاف کریں جہاں بدلہ لینا آسان ہو۔ احسان عبادت میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ آپ انصاف سے بڑھ کر بھلائی کریں۔ جب آپ معیار سے اوپر جا کر عمل کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 4، المطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ گناہ کے بعد بہانے نہیں بناتے، بلکہ سجدے میں گر کر کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یہ پاکیزگی ہے۔ جب آپ حسد، نفرت، تکبر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اصل طہارت ہے۔ اللہ کامل نہیں مانگتا، واپس آنے والا دل مانگتا ہے۔ نمبر 5، المقسطین، انصاف کرنے والے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف اس وقت مشکل ہوتا ہے جب فیصلہ آپ کے اپنے خلاف ہو، جب آپ سچ بولیں چاہے نقصان ہو، جب آپ رشتہ داری یا دوستی کی وجہ سے جھک نہ جائیں، جب آپ جذبات سے ہٹ کر حق پر کھڑے ہوں، تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 6، المتقین، پرہیزگار۔ سورہ توبہ کی آیت 4، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے ہر فیصلہ کرتے وقت یہ سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بھی گناہ سے بچ جائیں، جب آپ لوگوں کی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیں، جب آپ کا ضمیر اللہ کے خوف سے زندہ ہو، تو آپ متقی ہیں اور اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 7، الذین یقاتلون فی سبیل صفن، متحد ہو کر حق کے لیے کھڑے ہونے والے۔ یہ صرف میدان جنگ کی بات نہیں، یہ اصولوں کی جنگ بھی ہے۔ جب آپ خیر کے لیے متحد ہوتے ہیں،
جب آپ سچ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، جب آپ اچھائی پھیلانے والی جماعت کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح بن جاتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 8، العافین عن الناس، معاف کرنے والے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جب آپ کے پاس بدلہ لینے کا اختیار ہو لیکن آپ چھوڑ دیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ غصہ روک لینا، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، ان کے قرضے دل کو معاف کر دینا، یہ وہ اخلاق ہے جو اللہ کی محبت کو کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 9، الذین یحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل اس کی یاد میں سکون پائے، جب آپ کی پہلی پناہ دعا ہو، جب آپ کا سب سے بڑا خوف یہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ محبت ہے۔ اللہ کو وہ دل چاہیے جو اس کے لیے دھڑکتا ہو۔ نمبر 10، التوابین، بار بار توبہ کرنے والے۔ سورہ بقرہ آیا 222۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ ایک دفعہ کا عمل نہیں، یہ زندگی کا نظام ہے۔ آپ گریں گے، آپ سے غلطی ہوگی، لیکن اگر ہر بار آپ واپس آ جائیں تو یہی آپ کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ کو کامل لوگ نہیں چاہیے، واپس آنے والے لوگ چاہیے۔ تو دوستو، اللہ کی محبت کوئی خواب نہیں، یہ حاصل کی جا سکتی ہے صبر سے، توکل سے، احسان سے، پاکیزگی سے، انصاف سے، توقع سے، اتحاد سے، معافی سے، محبت سے اور توبہ سے۔ آپ خود سے پوچھیں، ان میں سے کون سی خوبی میرے اندر ہے اور کون سی مجھے پیدا کرنی ہے؟ یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، کسی ایسے شخص تک پہنچائیں جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔